الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج جمعرات کا دن کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ جمعرات کا دن ہے اور ذوالحجۃ الحرام کا پہلا دن ہے، یعنی یکم ذوالحجۃ الحرام کا دن اور پہلی جمعرات۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت میرے روحانی وظائف کے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو جانتے ہوں گے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج آپ کے لیے ذوالحجۃ الحرام کی پہلی جمعرات کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کے ساتھ آج کا عمل شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل ذا یسر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس سے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے بھی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمایا کہ ذوالحجہ کے مہینے میں کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی اس سے عبادت کے لحاظ سے بہتر نہیں۔ ہاں البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور راہ خدا عز و جل میں کیا جہاد بھی؟ فرمایا راہ خدا عز و جل میں جہاد بھی، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلیں، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائیں۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص حج کے ارادہ سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا، اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا اجر لکھا جائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ افضل الایام الدنیا العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ تو یہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ تو جب بھی نئے مہینے کا آغاز ہو تو لازمی طور پر نئے مہینے کی شروعات میں کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی سورت کو ضرور پڑھ لیا کرے، جیسے کہ سورہ رحمان یا سورہ فاتحہ۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال ہی، پورا مہینہ ہی بہتر سے بہترین گزرے گا۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو حج کے دوران وفات پا جاتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھے گا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے، تو جب جائیں تو ایسے جائیں کہ ایمان کی حالت میں جائیں۔ تو جیسے ہی یکم ذوالحجۃ الحرام آئے، جو کوئی یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ ذوالحجۃ الحرام کے بہت سے وظائف ہیں، اور ان وظائف کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ جیسے کہ بہت زیادہ محبوب مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں پوری ہوں، تو بس یہ 3 لفظ کا عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہتر سے بہترین رزق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ وہ 3 لفظوں کا عمل کون سا ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے؟
تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یکم ذوالحجۃ الحرام میں رکھ لیں۔ جو آپ کے جن بہنوں کے روزے قضا ہوئے رمضان میں وہ ابھی روزہ رکھ لیں، کیونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے یہ چند دن یہ روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے کہ آج کے دن جیسے کہ یکم ذوالحجۃ الحرام کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک بار آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، پوری آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام یا اللہ، یا حی، یا قیوم، یا اللہ، یا حی، یا قیوم کو 1000 کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ 1000 سے نہ اوپر ہو نہ کم ہو، بالکل آپ نے 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں پھر آخر میں آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ نے فوری طور پہ سجدے میں چلے جانا ہے۔ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، کیونکہ یہ رزق کا دن ہے، اس دن اللہ پاک رزق تقسیم کرتا ہے۔ آپ نے رزق مانگ لینا ہے، اپنے لیے مال مانگ لینا ہے، دولت مانگ لینی ہے، دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ آخرت کی دولت بھی مانگ لیجئے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کے خزانے عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کو بے شمار عطا فرماتا ہے، اور ایسے عطا فرماتا ہے کہ بندہ پھر مانگتا نہیں، اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور عمل کیجئے، اور میرے جو بہن بھائی پریشان حال ہیں اور رزق کی تنگی کا شکار ہیں، وہ ضرور دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں آئیں، اپنا مسئلہ لکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مسئلے کا جواب بھی دیا جائے گا اور آپ کا کمنٹ بھی پڑھا جائے گا۔ اور آپ لوگ اگر حج کے دنوں میں ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں اگر آپ لوگ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں۔ اور روحانی وظائف ٹیم کی جانب سے آپ سب کو ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور جنہوں نے مبارکباد دی ہے ان کی طرف سے خیر مبارک۔ اللہ پاک آپ کو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ آپ کو عبادتیں کرنے کی اور ساتھ میں نیکیاں کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو شیئر کریں، کیونکہ اگر جتنا زیادہ آپ ویڈیوز کو شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اس کار خیر کو پھیلا رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔